بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دار ارقم ہیڈ آفس کی جانب سے دار ارقم فیملی کے تمام ممبران کو مدیحہ نواز کا سلام۔ سب سے پہلے تو ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے میں آپ تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری پیش کردہ مختلف ویڈیوز کو دیکھا، اپنی قیمتی رائے، اپنی تجاویز سے ہمیں مالا مال کیا، کیونکہ آپ کی رائے، آپ کی تجاویز ہمارے لیے ایک قیمتی اثاثہ رکھتی ہیں۔ میں عید کے بعد آپ لوگوں سے بات چیت کرنا چاہ رہی تھی سمر پیک کے حوالے سے اور کچھ ویڈیوز کے سلسلے کے حوالے سے، لیکن کل ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ ویڈیو آج ہی ریکارڈ کرواؤں اور میں آپ لوگوں سے بات چیت کروں۔ رمضان چل رہا ہے اور یقیناً آپ بھی، بلکہ ہم سب بھی رمضان کے جو فیض ہے اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور آپ یقیناً محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر عین افطار کے وقت دروازے پر کوئی سوالی آ جائے اور ہمارے سینوں میں درد دل موجود ہو، ہم درد انسانیت رکھتے ہوں، تو اس سوالی کی صدا پر صرف دل نہیں، روح بھی کانپ جایا کرتی ہے۔ کل کچھ ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا۔ عین اس وقت جب اذان شروع ہونے کو تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر گئی، میں نے پوچھا کہ کون، تو آگے سے جواب آیا کہ میں روزے سے ہوں اور مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ میں فوراً اندر بھاگی اور حسب توفیق جو کچھ میں لے جا سکی میں نے ٹرے میں رکھا اور میں لے کر باہر چلی گئی۔ گیٹ کھولا تو سامنے عبائے میں ایک نوجوان بچی میرے سامنے موجود تھی، اور جب میں نے اس کو ٹرے پکڑائی اور اس نے میری شکل دیکھی تو ایک دم اس نے میرا نام پکارا، میڈم مدیحہ۔ میرے لیے حیرانگی کا سبب بھی تھا کہ یہ مجھے کیسے جانتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتی ہیں؟ اس بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے مجھے بتایا کہ میڈم کوئی 6 سے 7 ماہ پہلے آپ نے لاہور میں فلیٹیز ہوٹل میں ٹیچرز کے لیے ایک ٹریننگ سیشن کا اہتمام کیا تھا، اور میں نے آپ کا وہ سیشن اٹینڈ کیا ہے۔ میں نے اس بچی کو دیکھا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ اس کے ہاتھ میں یاسین کے کچھ سورہ یاسین کے کچھ نسخے تھے، اس کے ہاتھ میں کچھ ڈیجیٹل تسبیحاں تھیں۔ ایک بات مجھ پہ واضح ہو گئی کہ یہ اس وقت سورہ یاسین اور یہ ڈیجیٹل تسبیحاں لوگوں کو میں بانٹ کر، لوگوں کو دے کر اپنے لیے شاید کچھ رقم پیدا کرنے کی، کمانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مجھے افسوس ہوا۔ بات کا سلسلہ آگے بڑھا تو بچی نے بتایا کہ یتیم ہے، ماں جو ہے وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، شوگر پیشنٹ بھی ہیں اور زیادہ تر بستر پر ہی پائی جاتی ہیں۔ چھوٹے بہن بھائی ہیں، ایک کمرے کا کرائے کا گھر ہے اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ بچی لاہور کے ایک چھوٹے سے اسکول میں بطور معلمہ تدریسی فرائض سر انجام دے رہی تھیں۔ شام میں کچھ ٹیوشنز کا سلسلہ چلتا تھا اور اردو بازار سے کچھ کتب لا کر ان کی جلدیں باندھا کرتی تھیں۔ جب سے یہ ایک کرونا پھیلا، ان کے گھر جتنی بھی روزی انکم کے جو بھی سلسلے تھے وہ سب کے سب بند ہو گئے۔ اردو بازار بند ہو گیا تو جلدوں کا کام بند ہو گیا، لوگ ڈر گئے تو لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹیوشن پہ بھیجنا چھوڑ دیا۔ اسکول والے درد دل رکھتے تھے، لیکن ان کے مالی وسائل ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اس بچی کو پچھلے ماہ کی تنخواہ یا عید کے موقع پر اس ماہ کی تنخواہ دے سکیں۔ سو اس کے عزت نفس نے گوارا نہیں کیا کہ یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ یہ اپنی مدد آپ کے تحت گھر سے نکلی اور میرے دروازے تک آن پہنچی۔ میری روح بھی کانپ اٹھی، کیونکہ دروازے پر جو سوالی تھا وہ اس قوم کا استاد تھا۔ میں پلٹ کر اندر گئی، گھر میں جا کے بچوں سے، شوہر سے بات چیت کی، اور یقین مانیں کہ میرے بچوں کا جو رد عمل تھا اس نے شاید زندگی میں پہلی دفعہ مجھے اس بات پر فخر کرنے پر مجبور کیا کہ یہ میری اولاد ہیں، اور یہ سارے کا سارا کریڈٹ میں اسکول کو، دار ارقم کو دینا چاہوں گی۔ ایک جملہ بار بار کانوں سے گزرتا ہے، سنائی دیتا ہے کہ اچھے اسکول کا انتخاب پورا کرے آپ کے خواب، اور یقین مانیے کہ کل رات میں نے اس جملے کی اصل روح کو پہچانا۔ میرے 2 بچے فوری طور پر کچن کی طرف اور فریج کی جانب لپکے، لفافوں میں جتنا کچھ وہ سمیٹ سکتے تھے انہوں نے ڈالا، ان کو بھرا،
بڑا بیٹا فوراً الماریوں کی طرف گیا، جتنے انسلے کپڑے اس کے ہاتھ میں آئے، جو کچھ بھی ان کی سیونگس تھیں انہوں نے وہ ڈالیں، اور نہایت تمیز کے ساتھ، نہایت عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہ سارا سامان استاد کے حوالے کیا۔ میری بیٹی ٹیب لے کے آئی اور اس نے مجھے ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھائی، اور یہ ویڈیو کلپ آپ میری آواز کے ساتھ سائڈ پہ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، جس میں بندر کچھوے کے ساتھ مل کر ایک پھل کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میری بیٹی نے جو سوال کیا، اس سوال نے میری روح کو بھی جھنجھوڑ ڈالا۔ میں چاہوں گی کہ آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیے 1 منٹ کا، اور پھر یہ سوال اپنے آپ سے بھی پوچھیے۔ میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا کہ اماں، کیا یہ جانور بھی موجودہ حالات میں ہم سے بہتر ہیں؟ میرا یہی سوال آپ سے ہے، کیا موجودہ حالات میں جانور ہم سے بہتر ہیں؟ معزز بہن بھائیوں، آپ یقیناً تکلیف میں ہیں، آپ یقیناً مختلف مسائل کا شکار ہیں، لیکن فلک پیر گواہ ہے کہ جب کبھی انسان سرکشی پہ اتر آتا ہے، قدرت کے قوانین کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، قدرت یا عذاب اتارتی ہے یا آزمائش لیتی ہے۔ آپ کے اور میرے لیے یہ عذاب اس لیے نہیں ہے کیونکہ زمین پر جب انسانوں پر عذاب اتارے جاتے ہیں تو ان سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ آپ اور میں حالت آزمائش میں ہیں، کیونکہ سانس بھی لے رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، زندگی کے باقی کام بھی سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں سے بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ہم اس آزمائش کا مقابلہ کیسے کریں؟ شکر کر کے، توبہ کر کے، اور بنی نوع انسان کی خدمت کر کے۔ آپ نے یقیناً دار ارقم کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، آپ نے اپنی ترجیحات کو سامنے رکھا ہوگا، آپ نے اپنی سہولیات کو سامنے رکھا ہوگا، اور مجھے مسلم یقین ہے، مجھے اس چیز پر میرا ایمان ہے کہ ادارے ہمارے خوابوں کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ان اداروں کو ہم 3,000، 2,000، 4,000، 5,000 فیس ادا کرتے ہیں، اور یہ ادارے بدلے میں نہ صرف ہمارے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ خود کو آخرت کے لیے تیار کریں۔ جو ادارہ آپ سے 2,000، 3,000، 4,000 فیس لے رہا ہے، وہ یقیناً معاشی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ اپنی جیب سے اپنی بلڈنگ کے کرایہ ادا کر سکے۔ وہ یقیناً معاشی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں اپنے پورے سٹاف کو مکمل تنخواہیں ادا کر سکے۔ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں استاد کے گھر کے چولہے کو بند ہونے سے بچانا ہے۔ میں نے پہلے عرض کی، یقیناً آپ لوگ مشکل کا شکار ہوں گے، کچھ ایسے بھی بھائی ہوں گے میرے جو کہ اس پورے لاک ڈاؤن کے سلسلے میں اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں گے۔ میں نے شروع میں کہا کہ دار ارقم فیملی کے تمام ممبران کو مدیحہ کا سلام۔ آپ اور ہم ایک خاندان ہیں۔ دار ارقم ہیڈ آفس، دار ارقم انتظامیہ، دار ارقم کی ہر برانچ اور ہر برانچ میں کام کرنے والا ایک ایک سپاہی آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہنیں ہیں۔ ہم مشکل کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ آزمائش ہم پہ آئی، ارد گرد ہم نے کیا دیکھا؟ ضروریات زندگی کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ کچھ کموڈٹیز جیسے میرے ہاتھوں میں اس وقت یہ گلوز ہیں، دستانوں کی بات کر لیں آپ، ماسک کی بات کر لیں آپ، سینیٹائزر کی بات کر لیں آپ، ڈیٹول کی بات کریں، بازار سے غائب کر دیے گئے۔ کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے ہمیں یہ کہا ہو کہ چونکہ اس وقت قوم مشکل میں ہے تو میں اپنے حصے کا مارجن، اپنے حصے کا پروفٹ کم کر کے اس کموڈٹی کی قیمت کم کر دیتا ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس پورے سینیریو میں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ آپ کا اپنا دار ارقم اسکول ہے۔ آپ کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، برائے مہربانی ہم پہ اعتماد کیجئے، ہمیں آ کے بتائیے، ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کے پاس خدا نخواستہ اس وقت روزگار کا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے، کوئی بھی ذریعہ موجود نہیں ہے، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کو فیسوں میں کنسیشنز دیں گے۔ آپ کے پاس پیسے کم ہیں، مت ہچکچائیے،
لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نعمتوں سے نواز رکھا ہے، آپ کا دسترخوان جو ہے وہ نعمتوں سے مالا مال ہے، بھرا ہوا ہے، تو پھر خدا را غریب استاد کا بھی خیال کیجیے۔ کل ایک استاد کے سر پر مدیحہ اور اس کے بچوں نے مل کر چادر ڈال دی، ہم نے اس کو ڈھانپ دیا، لیکن باقی تمام اساتذہ کرام کا کیا؟ باقی ساری سکولز کا کیا؟ نہ تو کرائے دار جو ہیں، جو سکول کرائے کی بلڈنگز میں ہیں، ان کے کرائے رکے ہیں، نہ ان کے یوٹیلیٹی بل رک رہے ہیں، نہ جو انہوں نے ٹیکس پے کرنا ہے وہ رک رہا ہے، اور نہ ہی وہ کسی طرح سے اساتذہ کرام کی جو تنخواہیں ہیں، جو ان کا حق ہے، اس میں ڈنڈی مارنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو جاگیے اور اسکول کو اپنائیے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اس وقت ہمیں ایک یونٹ کے طور پر کام کرنا ہے۔ میں سلام پیش کروں گی ان تمام ماؤں کو جو اس وقت گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں، اور اس وقت ان کے کندھوں پر بچوں کی تعلیم کا بوجھ بھی آن پڑا ہے۔ دار ارقم ہیڈ آفس کا جو R&D ڈپارٹمنٹ ہے، میڈم سائمہ نویس صاحبہ کی سربراہی میں ہمیشہ سے سرگرم عمل رہا ہے، اور ہر مشکل گھڑی میں آپ کے علم میں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ان کی ٹیم نے بہت محنت کر کے ایک نہایت عمدہ افیکٹو سمر ویکیشن ہوم ورک پلان آپ لوگوں تک پہنچایا، اور آگے بھی وہ اس پلان کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ ٹریننگ ڈپارٹمنٹ نے کوشش کی کہ یہ جو وقت ہے اس کو کوالٹی وقت بنانے کے لیے آپ کی مدد کی جائے، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالتے ہوئے ہم کچھ ایسے ویڈیو کلپس تیار کریں جو آپ کی مدد کریں اپنے بچوں میں انٹیگریٹی کو پیدا کرنے میں، کرٹیکل تھنکنگ کو انہانس کرنے میں، ان میں شکر گزاری کا ایلیمنٹ پیدا کرنے میں، انہیں کریٹیو بنانے میں، ان کی ریڈنگ سکل، ان کی اسپیکنگ سکل، ان کی لسننگ سکل، کلابریشن، مختلف سکل پروگرام سکلز جو ہیں ان کو انہانس کرنے میں۔ میری آپ تمام والدین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی پازیٹیو ایکسپیکٹ کو دیکھیں، کیونکہ جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور ہم حالات کو تبدیل نہیں کر پاتے تو اس وقت ہمیں حالات کو پازیٹیو اینگل سے دیکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ سکون قلب حاصل ہوتا ہے بلکہ ہم بچت کی کوئی نہ کوئی راہ بھی نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گی کہ برائے مہربانی فیس بک پہ جا کر، یوٹیوب چینل پہ جا کر، پورٹل پہ جا کر جو ویڈیوز ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں ان کو سنیں، ان کو دیکھیں، ان میں دی گئی سرگرمیوں سے مستفید ہوں، کیونکہ یہ جو وقت اس وقت آپ کو ملا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، شاید پوری زندگی میں دوبارہ ایسا وقت آپ کو نہیں ملے گا، اور اس وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنے وقت کو کوالٹی ٹائم میں تبدیل کریں۔ گھبرانا مسئلے کا حل نہیں ہے، پریشان ہونا مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں جھکانا ہے اپنی جبینوں کو اللہ حضور کے سامنے، اور معافی مانگنی ہے اپنی تمام کوتاہیوں پر جو ہم سے جانے میں انجانے میں سرزد ہوئیں، اور ایک یونٹ کے طور پر ہمیں مل کر ان سارے حالات کا سامنا کرنا ہے۔ کچھ بچوں کے پاس اس وقت کتب موجود نہیں ہیں، سو بیگ بند ہیں۔ عید کے اس چھٹیوں کے دوران میں ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کتب کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے۔ 1 جون کے بعد ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ ہم تمام اداروں سے درخواست کریں کہ وہ ویڈیوز کی شکل میں لیکچرز کو ریکارڈ کروائیں اور آپ تک وہ لیکچرز پہنچائیں، تاکہ آپ اپنے بچوں کو وہ لیکچرز دکھا کر ان کی کتابیں کھولنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گی بچوں کے دن کو پراپرلی اسکیڈول ڈاؤن کریں، ان کا پراپر ٹائم ٹیبل بنائیں، اور بچوں کو پراپرلی قرآن کی جانب، نماز کی جانب اور انسانیت کی جانب راغب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔